إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارا یہ آخری درس ہے اس موضوع سے متعلق۔ پچھلے درس میں بدعات کے بارے میں ایک نقطہ ہم نے دیکھا تھا اور اس پر غور کیا تھا، وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ چیزیں اچھی دکھائی دیتی ہیں اور کوئی آدمی ان میں کوئی برائی دکھا نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بری ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ بدعت ہے، جس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھیں کہ ہمارے سماج میں جو عمل چلتا آ رہا ہے اسی میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو بھی لوگ کیا کریں گے، اس کو غلط مانیں گے۔ جیسے اذان میں اخیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھا دینا ہے، محمد رسول اللہ بڑھا دینا ہے، تو لوگ چونکہ یہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو برا مانیں گے۔ تو ایسی کچھ مثالیں دے کر بھی لوگوں کو یہ اصول سمجھایا جا سکتا ہے کہ چاہے کوئی چیز اچھی دکھائی دے لیکن چونکہ وہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس کے اچھے دکھائی دینے کے باوجود وہ بری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں جلدی۔ اس بارے میں کہ ایک اور غلط فہمی بدعات کے بارے میں یہ ہے کہ زیادہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور کسی بھی نیکی میں اگر ایک نیکی اچھی ہے تو ظاہر بات ہے دوسری نیکی بری کیوں ہے، دوسری بھی اچھی ہوگی۔ اگر دو ذکر دونوں اچھے ہیں تو اپنی طرف سے ایک تیسرا ذکر بڑھانا کیوں برا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم یہ اصول دیکھیں گے کہ دین میں اچھی چیز کی زیادتی بھی بری ہوتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو فی نفس ہی اچھی ہے اس کو کہیں سے اٹھا کر بڑھا دیا یہاں پر، تو وہ چیز اگرچہ اچھی تھی لیکن کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ کر بڑھا دینے سے وہ بری ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال شروعات میں دیتا ہوں تاکہ آگے کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ نماز میں ابھی ہم نے نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اس میں ہم نے 4 رکعتیں نماز پڑھی، اس سے پہلے مغرب میں 3، اس سے پہلے عصر میں پھر 4، پھر ظہر میں 4، لیکن فجر میں 2۔ یہ عدد شریعت میں متعین ہے، دین میں اتنی رکعت پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی عمل کیا ہے، یہی عمل کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ عشاء میں 1 رکعت بڑھا دی جائے، یا فجر میں 2 رکعتیں بڑھا دی جائیں، یا مغرب میں 1 رکعت بڑھا دی جائے، تو اگرچہ اس رکعت میں جو بڑھائی جائے گی اللہ کا ذکر ہوگا، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں فی نفس ہی نیکی ہیں، کیونکہ پہلی رکعت میں کیا تھا؟ وہی تھا، دوسری میں وہی، تیسری میں وہی، چوتھی میں بھی وہی، تو 5ویں میں اگر وہی بڑھا دیا جاتا تو کیا ہے؟ کچھ نیا کیے نہیں۔ جو 4 رکعتوں میں کیے ہیں، قرات کیے ہیں، قیام کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، سجدہ کیے ہیں، جو کچھ بھی 4 رکعتوں میں کیا تھا 5ویں میں بھی تو وہی کیا ہے، لیکن کیا یہ 5ویں رکعت بڑھائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اپنی طرف سے اچھی چیز کا اضافہ بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے، اور دین میں اپنی طرف سے بڑھانا جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ بھی نافرمانی کی طرح ہے، کیونکہ فرما برداری کیا ہے؟ جتنے پہ رکنے کے لیے کہا اتنے پہ رک جاؤ،
اس سے بڑھانا بھی نافرمانی ہے۔ آپ بتائیے کھانے ہی میں اگر آپ کو جتنا کھا سکتے ہیں کوئی آپ کو اتنا کھلائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے، لیکن اب پیٹ میں جگہ نہیں ہے آپ کے اور ایک دم گھبرا رہا ہے، جی اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وہی جو شروع میں دعوت میں کھلایا ہے اب اگر زبردستی ہاتھ پاؤں پکڑ کے آپ کے منہ میں ٹھوس دے اور کھانا، کتنا غصہ آئے گا، اور پہلے کھلایا تو کتنا خوش ہو گیا۔ اب وہی کھانا کھلا رہا ہوں تو اب میرے سے جھگڑے پہ اتر آیا، ایک دم تو میں گردن پکڑ لی میری، ایک دم اب کھلائے گا تو بہت ماروں گا، کیونکہ اب کیا ہو گیا، لمٹ جو آپ کی کھانے کی ہے وہ کراس ہو چکی ہے۔ اب وہی کھانا جو پہلے اچھا لگ رہا تھا اب وہ کھلانے پہ کیا ہو رہا ہے، قے کر دے گا آدمی، اور اگر زبردستی کوئی کھلائے وہ تو کیا ہوگا، اس کا خوش ہونے کی بجائے، دوست بننے کی بجائے دشمن ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنی لمٹ ہے اچھی چیز کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ بتائیے اللہ نے جو عادت طے کر دیا ہے اپنی طرف سے اس میں بڑھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتایا ہے اس میں اپنی طرف سے بڑھانا، یہ بھی اس لمٹ کو، اس حد کو پار کرنا ہے، اس حد کو پار کرنا ہے۔ اور یہ چیز سلف اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ، بنیادی طور پر کون ہے؟ صحابہ، پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد یہ تین جو یعنی جنریشنز ہیں، تین طبقات امت کے ہیں، یہ اصلاً ہمارے سلف ہیں۔ پھر بعض علماء نے کبھی صرف صحابہ اور تابعین کو کہا، کچھ نے تابعین کو بھی ملا دیا، اور کچھ نے ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے ان کو بھی سلف میں شمار کیا ہے۔ تو اصلاً کون ہے؟ صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں یعنی صحابہ، پھر تابعین، اور پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں۔ اب دیکھیے صحابی کیا اضافے کو اچھا سمجھتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں الگ الگ مثالیں ہم دیکھیں گے اور ان مثالوں میں کیا ثابت ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نافع کون ہے؟ تابعی ہے۔ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، الى جنب ابن عمر، ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، پاس میں پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ چھینکا، فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمد للہ، اور اس پر کیا بڑھا دیا؟ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول پر سلام۔ یہ نہیں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی نہیں کہا تھا اس نے، بلکہ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ الحمدللہ، تعریف کس کی؟ ساری حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ غلط ہے، اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، قرآن میں ہے نا، دونوں جوڑی بھی ساتھ میں آیا ہے، بلکہ قرآن میں تو سلام حمد کے بھی پہلے ہے، تو اس نے دونوں کو جوڑ دیا، الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اس پر دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو ہے ابن عمر کون ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور صحابی۔ قال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، انہوں نے کہا میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، میں بھی اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، میں بھی السلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا ہے، یعنی چھینکنے کے بعد میں یہ پڑھنا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ نے کیا سکھایا؟ علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھینکنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال پڑھنا سکھایا ہے. اس کے ساتھ سلام جڑا ہوا ہے نہیں. یہ امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت نقل کی ہے. اس روایت سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، چھینکا الحمدللہ، السلام علیکم، یعنی آپ نبی پر سلام کے دشمن ہیں. سلام پڑھنا غلط ہے. سلام نہیں پڑھنا چاہیے، نبی پر سلام نہیں بھیجنا چاہیے. تو کبھی اور بھیجے تو غلط نہیں ہے، صحیح ہے، نیکی ہے. اور چھینکنے کے بعد گناہ ہو گیا. عبداللہ ابن عمر نے وجہ کیا بتائی؟ صحیح جواب. عبداللہ ابن عمر نے وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے دو، دیکھیے اس میں دو اب اس میں ہم تعلیم کا انداز بھی لیں گے. پہلے اقرار ہے، پھر تبیین ہے. سامنے والا کیا بولتا ہے؟ تم نبی پر سلام کے دشمن. تو انہوں نے کہا میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، میں بھی نبی پر سلام بھیجتا ہوں، سلام غلط نہیں ہے. میں کوئی دوسری قوم کا نہیں ہوں، دوسرے فرقے کا نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ نبی کا دشمن ہوں، نبی پہ سلام مانتا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں. تو پہلے کیا کیا؟ کلیریفیکیشن. دیکھیے دعوت کا، اصلاح کا انداز. پہلے کہا میں حمد مانتا ہوں، میں سلام مانتا ہوں، لیکن یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے ہم کو ایسا سکھایا نہیں. تیرا سکھائے ہوئے کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا، یہ بتایا کہ نبی کا سکھایا ہوا اتنا امپورٹنٹ نہیں، جو میرے ذہن میں آ رہا وہ زیادہ صحیح ہے. تو یہاں پر دو چوائس کہ ہم وہ عمل اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، یا وہ عمل اختیار کریں جو ہماری عقل میں آ رہا ہے. دونوں میں سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ نبی کا سکھایا ہوا. اور نبی کا سکھایا ہوا ہماری عقل سے ہمیشہ بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کا سکھایا ہوا اللہ کی طرف سے ہے. تو گویا تو نبی کا چھوڑ کے اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہے، تو اللہ کے سکھائے ہوئے سے بہتر اپنی عقل کو مان رہا ہے. تو یہ آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پہلے اقرار کیا کہ میں بھی حمد مانتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ، میں بھی کہتا ہوں، اور نبی پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہم کو سکھایا نہیں. ہم کو کیسا سکھایا کہ ہم چھینکنے کے بعد کیا کہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اور اگر صرف الحمدللہ کہے تو بھی چلے گا، کیونکہ اور روایات میں ویسا بھی آیا ہے. تو حاصل کلام یہ کہ سلام اچھی چیز ہے، حمد اچھی چیز ہے، لیکن دو اچھی چیزوں کو جوڑ کے ایک تیسری چیز بنانا، اگرچہ دونوں اچھی ہیں لیکن ان کو جوڑنے سے وہ کیسی چیز بن جاتی ہے؟ ایک تیسری چیز بن جاتی ہے. اور وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ اچھی چیز اگر اضافہ اس میں اچھا کیا جائے، دو چیزیں ثابت ہیں، ان دو الگ الگ ثابت چیزوں کو جوڑ کے تیسری چیز غیر ثابت بنائی جائے تو کیا وہ مقبول ہے؟ نہیں ہے. ویسے ہی جیسے اذان کے بعد اخیر میں لا الہ الا اللہ تھا، کوئی آدمی اگر کلمے کا محمد رسول اللہ اس میں جوڑ دے اذان میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ، چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ سب سے اچھا جواب کیا ہے جو ابن عمر نے یہاں پر دیا؟ کیا دیا؟ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا. سارے سوالات کا جواب ایسا سکھائے کیا؟ نہیں. ہو سکتا ہے سکھائے ہوں تو بتاؤ. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا کیے ہوں، تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے کوئی آدمی یوں کہے چھینکے وہ، چلیے آپ اپنا اگزامپل لے لو. اس میں کوئی آدمی آپ کے پاس چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ
والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بول دیا اس نے شفیع، اور آگے بہت کچھ جوڑ دیا. اب آپ کی آئی باری، آپ اس کو کیا سمجھاؤ گے؟ آپ یہی بولو گے اس کو؟ کیا بولو گے؟ کیا بولو گے پھر؟ کیا سمجھا رہا میں جب سے ایسا دیکھ رہے کہ کچھ نیا جواب مل رہا کیا؟ یہ طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہم. اب اگر وہ کہے ہو سکتا ہے سکھایا ہو تو آپ کیا بولو گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. بولے میرے پاس نہیں لیکن ہو سکتا ہے سکھایا ہو، تو کیا بولیں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں سکھایا ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایکول ہو جاتا معاملہ. ہو سکتا ہے سکھایا ہو سکتا ہے منع کیا ہو. تو بولیں گے منع کدھر ہے بتاؤ، بولیں گے بد سکھایا کدھر ہے بتاؤ. سمجھا؟ یعنی ہم کوئی اگر یہ کہے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، کیونکہ امکان دلیل نہیں ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے، امکان ثبوت نہیں ہوتا ہے، پاسبلٹی پروف نہیں ہوتا ہے. یہ میں آگے سمجھاتا ہوں، پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کوئی آدمی کہے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو، ایسا کیا ہو، فاتحہ دیے ہوں، قرآن خوانی کی ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا ہو سکتا ہے ایسا کیا ہو. تو ہم یہ نہیں بولیں گے ہو سکتا ہے ایسا کیا ہو، ہم تھوڑا آگے بڑھ کے کیا بولیں گے؟ ہو سکتا ہے اس سے منع کیا ہو. تو منع کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے نا. تو ہم بولیں گے ہو سکتا ہے اس سے منع کیا ہو. تو اب دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. مطلب دونوں ایک ناؤ میں آ گئے، اب دونوں ایکول ہو گئے. ہو سکتا ہے منع کیا ہو، اس سے تو نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے منع کیا ہو تو کرنا چاہیے، پھر منع کیا ہے تو نہیں کرنا. منع ہو سکتا ہے منع ہے. بولیں گے منع ہے کدھر ہے بتاؤ. ہم بولیں گے بولے ایسا کدھر بتاؤ. تو جب تم ثبوت نہیں دے سکتے اور ہم بھی نہیں دے سکتے تو معلوم ہوا کہ دونوں کا کیس کیا ہو گیا؟ زیرو ہو گیا. دونوں بھی مدعی زیرو ہو گئے ایک دم. تو پھر واپس جہاں تھا وہاں معاملہ رہے گا کہ ثابت ہوا نہ. میں ثابت ہوا کیا؟ منع نہیں ہوا. تو منع ہے. ہم کیسا پوچھیں گے؟ دیکھو اب تم نے بولے ایسا ہو سکتا ہے کیے ہوں، اور میں نے کیا بولا؟ ہو سکتا ہے منع کیے ہوں. اس نے کہا تم ثبوت لاؤ، میں نے کہا میرا ثبوت نہیں، تم بھی ثبوت لاؤ. تو دونوں ثابت ہوئے. تو میں ثابت نہیں ہوا تو تم بھی ثابت نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کیا ہو بھی ثابت ہوا نہیں. تو جب تک کہ ثابت نہیں ہوتا عمل کریں گے نہیں. کیونکہ دین میں نبی کے نام سے عمل کرنا، دین میں عمل کرنا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ثبوت چاہیے. اپنے دل سے عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. سمجھ میں آیا؟ اب آگے آئیے. میں نے ایک جملہ کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا وہ؟ امکان دلیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کون سمجھائے گا اس کو؟ اس جملے کو کون سمجھائے گا؟ نہیں. ٹھیک. اگر میں آپ سے کہوں کہ میری جیب سے 100 کا نوٹ چوری ہو گیا ہے، آپ نے چوری کیا ہے، اگر کوئی ہم سے یوں کہے ہم مانیں گے اس کو؟ نہیں. وہ آدمی کہے گا دیکھو چوری تو ہوئی، کسی نے تو لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ ہو، ممکن ہے کہ نہیں، فلاں آدمی کا قتل ہوا ہے، کسی نے قتل کیا ہے اس کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ہیں. چلے گا ایسا؟ تو ممکن ہے جس کا نام لے رہا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے اس نے قتل کیا ہو، ممکن ہے اس نے چوری کی ہو، لیکن ممکن ہونا دلیل ہوتا ہے کہ ممکن ہے. ایسا ہوتا؟ گھر میں آپ کے بچے ہیں، گلاس پھوٹا اور 4 بچے آپ کے ہیں، چاروں نرالے شرارتی ہیں اور گلاس پھوڑ دیا. آپ نے چاروں میں سے، اور باہر کا کوئی گھر میں آیا نہیں. اس کو آسانی سے یاد رکھیں گے آپ. کوئی آیا نہیں، کوئی باہر گیا نہیں، چاروں کے چاروں اندر ہی تھے
اور گلاس پھوڑا، چاروں میں سے کسی نے پھوڑا ہے، آپ نے ایک کو لیا اور خوب دھلائی کی اس کی، مطلب میرے کو کائے کو مار رہے ہیں، مطلب چاروں میں سے ایک نے پھوڑا ہے اور ممکن ہے تو ہے اس لیے میں تیرے کو مار رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ممکن ہے کہ نہیں اس نے پھوڑا ہو تو اس کو مار سکتے ہیں، اس کی پٹائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جہاں ممکن ہے وہاں نہیں ممکن بھی ہے، کیونکہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ امکان دلیل نہیں ہوتا ہے، پاسبل ہونا ہو سکتا ہے دلیل نہیں ہوتی ہے، ہاں ایسا ہے فلاں نے کیا تو ہی دلیل ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، دلیل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے، یاد رکھیں گے اس کو۔ تو ممکن ہے دلیل نہیں ہوتا ہے، پاسبلٹی پروف نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سے منع کیا ایسی جگہ جہاں سلام ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز ثابت ہوتی ہے لیکن وہ فلاں وقت ثابت نہیں ہوتی ہے، فلاں جگہ ثابت نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت اور اس جگہ پر ثابت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کریں گے۔ وہ چیز جس جگہ ثابت ہے اس جگہ اس کو کیا جائے گا، یاد رہا، وہ چیز جس جگہ ثابت ہے اس جگہ اس کو کیا جائے گا۔ تو مثال کے طور پر اب ایک مثال آپ کو اور ایک دیتا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سے اور ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے نزدیک 4 رکعت نماز میں پہلے اتحیات میں اور دوسرے اتحیات میں، دونوں اتحیات میں تشہد کے بعد، تشہد میں اتحیات جو پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کو اتحیات بعض لوگ کہتے ہیں، اصل میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد، جس میں شہادہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس لیے اس کو تشہد کہتے ہیں۔ پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں اتحیات میں ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عوانہ کی روایت میں دونوں جگہ پڑھا ہے، وتر میں آپ نے دونوں اتحیات میں اس کو پڑھا ہے۔ اب غالباً ابو یعلا ہے یا ابو عوانہ، دو میں سے ایک کتاب ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا ثابت ہوا، لیکن احناف کے نزدیک دوسرے اتحیات میں درود پڑھنا ہے، لیکن پہلے اتحیات میں اگر درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی نبی پر صلاۃ پڑھنے سے غلطی ہو گئی، آپ نے یہ پکڑنا ہے اس کو۔ آپ نے کیا پکڑنا ہے؟ آپ نے بولا اگر دیکھو پہلے اتحیات میں نے اللہم صلی علی محمد والا پورا درود پڑھ لیا تو کیا میری نماز صحیح ہے؟ بولے گا تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کے معنی کیا ہے؟ بھول، غلطی، مسٹیک، یعنی میں نے نبی پر درود پڑھا تو غلطی ہو گئی میرے سے، کلمہ پڑھو واپس سے۔ یعنی تو کہتا ہے کہ نبی پر درود پڑھنا غلطی ہے، وہ بھی نماز جیسے اچھے عمل میں، تو کہے گا دیکھو اب کیا بولوں، سمجھاؤ میں تم کو۔ بولے گا دیکھو یہ آخری اتحیات میں ہے، پہلے اتحیات میں نہیں ہے۔ ارے لیکن درود میں برا کیا ہے؟ اتنے احسانات بھول گئے نبی کے، ایک درود پڑھ لیا، اللہ ناراض ہوگا اس سے؟ بولے گا ثابت نہیں ہے، اگرچہ ثابت ہے، وہ اس کو نہیں معلوم ہے ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے۔ مان لیا چلو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ اصول ہے، لیکن ہر جگہ اس کو اپلائی کرتے ہیں نہیں، کہیں اپلائی کیا، کہیں پہ اپلائی نہیں کیا۔ آپ بہت اچھی مثال سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، ثابت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ غلطی ہو جاتا ہے، سمجھا؟ یہ یاد رہے گا۔ کسی کو بھی آپ کو سمجھانا ہے فاتحہ ثابت نہیں ہے، درود جیسا ثابت ہے یہاں نہیں چلے گا، سورہ فاتحہ ثابت ہے، وہ کیا بولتا؟ سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے، قرآن میں پہلے کیا پڑھتا؟ بچے کو یاد ہے، فاتحہ ثابت نہیں ہے، دیکھو یہ قرآن ثابت نہیں ہو رہے، فاتحہ پڑھنا غلط ہے، یعنی قرآن پڑھنا غلط ہے۔ سیم ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ریزننگ،
بالکل نظیر دونوں ایک ہی ہے نا، ایکول ہے دونوں کیس. وہ قرآن ہے، یہ غیر قرآن ہے، بس اتنا فرق ہے. تو وہ درود پڑھنے پر ہم یہ نہیں بولتے فاتحہ پڑھ لیا تو سجدہ سو کر لے، یہ بھی نہیں کہتے ہم لوگ. لیکن وہ کیا بول رہا ہے، تیری نماز بھی غلط ہو جائے گی. اگر بغیر اس کے نماز پڑھ کے چلا گیا، وہ نماز ہوئی اس کی نہیں ہوئی نماز اس کی ہے نا. درود پڑھنے سے نماز غائب خراب ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اس کے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک ثابت شدہ عمل ہے، نبی پر درود ہے، اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک وہ ثابت ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رہ گئے. اور آگے آتے ہیں. محمد ابن عمرو ابن عطا فرماتے ہیں کنت جالسا عند عبد اللہ ابن عباس، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فدخل علیہ رجل من اہل الیمن، تو ایک آدمی یمن کا داخل ہوا. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم زاد شیئا مع ذلك، ثم زاد شیئا مع ذلك. ایک روایت میں اس نے وہ برکاتہ کے بعد وہ مغفرتہ بھی کہا. وہ مغفرتہ کی زیادتی اس نے کی یا اور کچھ زیادتی کی. تو اس نے کیا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد بھی وہ مغفرتہ اور بہت کچھ اس نے اضافہ اس میں کیا، یعنی دعا پہ دعا، دعا پہ دعا بڑھائی. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں بعد کے دور میں وہ نابینا ہو چکے تھے، یعنی آنکھیں ان کی چلی گئی تھی، بصارت ان کی بینائی چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے. من هذا، کون یہ ہے؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك، ساتھ والوں نے کیا کہا، یہ یمن کا ہے، یمنی ہے، یمانی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے یا آتا ہے. فعرفوه اياه، لوگوں نے بتایا دیکھو یہ فلاں ہے، فلاں ابن فلاں یہ ہے، اس کا تعارف کروایا. فقال ابن عباس ان السلام انتہا الى البرکہ، ابن عباس نے کیا کہا اس سے، سلام برکت پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اس پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس پر اضافہ کرنا چاہیے نہیں. وہ مغفرت بولنے میں کچھ برائی ہے؟ ارے بھائی سلامتی مانگا، اس کی رحمت مانگا، مغفرت بھی مانگا، تو کیا ہے، مغفرت مانگنا گناہ ہے؟ مغفرت مانگنا گناہ ہے؟ نہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا، سلام کہاں ختم ہو جاتا ہے، برکات پر، یعنی برکت کے ذکر پر سلام ختم ہو جاتا ہے، اس سے بڑھانا صحیح ہے نہیں ہے. اگرچہ وہ اچھی چیز ہے لیکن بڑھا سکتے ہیں نہیں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہی ہم کو سکھایا ہے. سمجھ میں آیا؟ اتحیات میں کیسا بولتے ہیں ہم لوگ، یاد ہے کسی کو؟ ایسا بیچ میں سے یاد نہیں آتا، شروع سے یاد آتا. سلام کیسا پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اتحیات میں بھی وہی صحیح ہے، سلام ہے، رحمت ہے اور برکت ہے. اور آپس میں بھی سلام کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے ہے کچھ نہیں ہے. تو اس سے اوپر منع ہے. وہ مغفرتہ منع کی دلیل ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن صحابی نے اس کے باوجود منع کیا کہ نہیں کیا؟ صحابی نے منع کیا اس کو. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے اس پر اضافہ اپنے آپ منع ہے، چاہے منع کی دلیل نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو صحابی منع نہیں کرتے. صحابی بولتے کتنا اچھا، دیکھو سیکھو اس سے ذرا، یہ کتنی اچھی دعا بڑھایا ہے اس نے اس کے اوپر، تم لوگ تھوڑا اور دو چار بیٹھ کے بناؤ ایسے اور بڑھاؤ. تو بڑھا سکتے ہیں اپنی طرف سے نہیں. سلام ہے، وہ سلام میں بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے ہیں. ہاں وہ مغفرتہ کی زیادتی جواب میں ہو سکتی ہے. روایت اس طرح کی ہیں کہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس طرح سے صحابہ کہتے تھے. تو وہ جواب میں ہے. آدمی بولے گا جواب میں سلام میں رہا تو کیا جا رہا،
چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. جو چیز جہاں ہے وہی رہنا چاہیے. جس کا مقام، جو چیز جہاں ہے، سلام میں برکاتہ نہیں ہے، مغفرتہ نہیں ہے، برکاتہ تک ہے، اور جواب میں مغفرتہ ہے. تو جو چیز جواب کی ہے وہ جواب میں رکھی جائے گی، جو سلام کی ہے وہ سلام کی ہے. تو حد جہاں تک ہے وہاں تک رکھنا، یہ سلف کا منہج ہے. اس کو یاد رکھا جائے. 2 مثالیں ہیں، اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے. تو سمجھ میں آئے یہ 2 قصے. پہلی روایت کس صحابی کی تھی؟ یعنی کون سے صحابی؟ ابن عمر. اور دوسری ابن عباس. یہ 2 عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، دونوں کی روایت ہے. اور آگے آئیے، سعید ابن مسیب. یہ کون ہے؟ تابعی ہیں اور اکابر تابعین میں سے ہیں. یعنی انہوں نے بہت سارے صحابہ کو پایا، بہت سارے صحابہ کو پایا. سعید ابن مسیب ان کو بولتے ہیں. ان کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، انہ رأى رجلا یصلی بعد طلوع الفجر. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر طلوع ہونے کے بعد، سورج نہیں، فجر، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اذان کا وقت ہو گیا، تو صبح ہونے کے بعد میں، طلوع سحر کے بعد میں، طلوع فجر کے بعد میں، اکثر من رکعتین، اس نے 2 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں پڑھنا شروع کیا. اذان کے بعد نماز تک کتنی سنتیں ہیں یا کتنی نماز ہے؟ 2 ہے. اس سے زیادہ ثابت ہے نہیں ہے. اس نے 2 سے زیادہ پڑھنا شروع کیا. یکثر فیہا الرکوع والسجود فنہاہ، خوب رکوع اور سجود، اس میں لمبے لمبے رکوع سجود کرنے لگا اور کثرت سے نماز پڑھنے لگا. تو انہوں نے فنہاہ، انہوں نے اس کو منع کیا، انہوں نے منع کیا. فقال یا ابا محمد، اس آدمی نے ان سے کہا جیسا آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں، یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، یعنی آپ میرے کو نماز سے منع کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھ کو عذاب دے گا؟ میں جو کر رہا ہوں عمل، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 پڑھ رہا، پھر 2 پڑھتے جا رہا ہوں میں، تو جو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا اللہ، یعنی غلط ہے میں جو کر رہا ہوں، تو اگر غلط ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ یعنی نماز پڑھنا غلط ہے، آپ میرے کو نماز سے روک رہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال لا، یعنی اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دیتا ہے، لیکن ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ کو خلاف سنت پر عذاب دے سکتا ہے. یعنی اللہ تجھ کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ تجھ کو خلاف سنت کرنے پر عذاب دے سکتا ہے. اللہ تجھ کو کب عذاب دے گا؟ جب تو سنت کے خلاف کرے گا. اور سنت کیا ہے؟ 2 ہی رکعت پڑھنا سنت ہے. تو انہوں نے نماز سے منع کر دیا، کیونکہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتوں سے زیادہ ثابت ہے نہیں ہے. تو اب اگر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، فی نفسہ ہی نماز اچھی چیز ہے بری ہے؟ لیکن اچھی چیز کا اضافہ بھی کیا ہوتا ہے؟ برا. تو ان 3 روایات سے ایک بات سامنے آئی. وہ کیا بات سامنے آئی؟ زیادتی اچھی چیز نہیں ہے. کائے میں؟ دین میں. اچھی چیز کی زیادتی بھی دین میں اچھی ہے نہیں ہے. کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس میں ثابت ہو اور ہم کو آزاد نہ چھوڑا گیا ہو. کچھ چیزیں ہیں جس میں آدمی کی استعداد پر اس کو چھوڑا گیا ہے، جیسے مثلا نفل نمازیں جو مطلق ہیں، جس میں آدمی کو آزاد چھوڑا گیا جتنا چاہے کر، تو اس میں آدمی اپنی طرف سے جتنا چاہے کر سکتا ہے. جیسے مثلا صدقات ہیں، کوئی آدمی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے روپے صدقہ کرنا ثابت ہے، میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں کروں گا. تو اب یہاں پر ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ آدمی کو مطلقاً آزاد چھوڑ دیا گیا، جتنا چاہے کرے آدمی. تو ایک آدمی مطلقات میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں آدمی کے لیے ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے اتنا ہی کیا ہے، اس سے زیادہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں آپ نے تعلیم دی ہو، مثال کے طور پر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار میکسیمم کتنے ثابت ہیں؟
5. یعنی جو تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کتنا ثابت ہے؟ 100 سے زیادہ ہے. ٹوٹل کتنا ہے یہ؟ اب اگر کوئی آدمی ہزار کرنا شروع کرے اس کو اور بڑی تسبیح بنا لے اور گلے میں ڈال لے اس کو تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. 2 وجہ سے صحیح نہیں ہوگا. ایک عدد اپنی طرف سے بڑھا دیا اور 2 کیفیت اپنی طرف سے بڑھا دی. اس نے مشابہت کس کی اختیار کی؟ ان لوگوں کی جو مالا جپتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو عام طور سے کون کرتا ہے اس طرح سے؟ بہت سارے سادھو حضرات کرتے ہیں تو ان کی مشابہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو جائز رکھا ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنتی کے لیے ہے تو سہولت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادتی امور میں ایسی مشابہت اختیار کرنا جو دوسرے دین میں مقدس مانی جاتی ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے. تو یہ بہقی کی روایت تھی اور مصنف عبدالرزاق میں بھی روایت موجود ہے اور دارمی میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو نماز پڑھنے سے انہوں نے منع کیا. اب 5ویں غلط فہمی ہم آخر میں دیکھتے ہیں جو ہماری آخری اس گفتگو میں یعنی آخری نقطہ ہمارا ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سٹپٹا جاتے ہیں، جب ساری دلیلیں سر پہ پڑتی ہیں تو کہتے ہیں اچھا یعنی بدعت ٹھیک ہے، پھر یہ پنکھے لگانا بھی بدعت ہے، گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، شرٹ میں یہ بٹن ایسے لگانا بھی بدعت ہے، نوکیا بھی بدعت ہے، سیمسنگ بدعت ہے، ایپل بدعت ہے، کمپیوٹر بدعت ہے، بائسیکل بدعت ہے، یاماہا بدعت ہے، کار بدعت ہے، ٹرین بدعت ہے، گاڑی بدعت، سب بدعت ہے. پھر پینٹ بدعت ہے، چٹائی بدعت ہے. پھر پورا جو ہے اس کے دل میں جتنی بڑاس آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمارا نہیں نا پھر تمہارا بھی نہیں. بچے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ایک بچہ دوسرے کو اس کا کھلونا توڑ دے، یہ کیا کرتا؟ اس کا بھی توڑتا ہے. ایک اگر کھیلنے نہیں دے اس کو اپنی چیز سے تو وہ اس کی چیز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر میں نہیں تو پھر تو بھی نہیں. تو اگر میری نہیں مانتا ہے تو میں تیرے لیے بھی کیا کروں گا؟ مشکل پیدا کروں گا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ بدعت تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو جام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر میں بھی چھوٹ گیا، یعنی اگر میرا حرام تو پھر تیرا بھی حرام. تو پھر وہ اگر تو اس کو حلال بولتا ہے پھر میرے کو بھی حلال بول. تو یہ دھمکی ہوتی ہے اصل میں، یہ اپنے آپ کو جائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے نہیں ہے. بدعت کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. کوئی آدمی بولے گا کہ ایسا ساری چیز مسلمان کی دین ہوتا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کیا دین اور دنیا کی تفریق ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یعنی صرف انداز سے جواب بدل جائے گا سوال کے. ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک، دیکھتے ہیں. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیتی سکھانے بھیجا، کپڑے بنانا سکھانے بھیجا، یا کس چیز کے لیے بھیجا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھیتی کیسے کرنا چاہیے؟ کھیتی کرنے کا سنت طریقہ کبھی آپ نے کسی عالم کی زبان سے سنا؟ نہیں. کپڑے سینے کا سنت طریقہ کیسے سی جائیں، کون سی مشین استعمال کی جائے، کون سا دھاگا استعمال کیا جائے، ہے اس طرح سے کچھ نہیں. کھانا بنانے کا سنت طریقہ کیسے بنایا جائے، پہلے کیا کیا جائے، تیل گرم کیا جائے پھر پانی ڈالا، ہے ایسا کچھ نہیں. یہ جہالت ہو جائے گی اگر آدمی اس طرح سے کرنا شروع کرے. تو پھر یہ چیز دین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ دین ہے تو پھر نبی نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یعنی دین ہے اور نبی نے نہیں سکھایا تو تہمت نبی پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ سمجھ میں آیا؟ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی کیا وہ دین ہے؟ اور اگر وہ دین ہے تو سکھائی نہیں، ایسا ہو رہا ہے مطلب. تو معلوم ہوا کچھ چیزیں
دین ہیں اور کچھ چیزیں دین نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ آدمی کا اخلاص اور اچھا مقصد اس دنیاوی چیز کو بھی ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. مثلا پیسے کمانا دین ہے. 1 روپیہ کمایا 1 نیکی, 2 روپیہ کمایا 2 نیکی, ایسا ملتا ہے؟ ایسا کچھ ترغیب ہے؟ نہیں. لیکن پیسہ اس لیے کما رہا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے حج کو جائے, گھر والوں کے حقوق ادا کرے, اس پیسے کے ذریعے سے اپنی عزت بچائے. تو اب ان مقاصد کی وجہ سے, اچھی نیت کی وجہ سے پیسہ کمانا بھی کیا ہو جائے گا, اس کا اچھا عمل ہو جائے گا, اچھا عمل ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ چلنا نیکی ہے, چلو چلیں گے بہت ثواب ملتا ہے, ایسا ہے کیا؟ بیٹھا ذرا چل کچھ تو ثواب کما, ایسا کوئی بولتا ہے؟ تو چلنا نیکی ہے کہ نہیں؟ نہیں, نیکی چلنا ہے کہ نہیں؟ ہاں, ذکر کرتے ہوئے چلتا ہے تو اس کا مطلب چلو چلیں گے ذکر کرنے کے لیے, کر سکتے ہیں. چلنا نیکی ہے کیا؟ چلنا مقصد کے اعتبار سے نیکی بنتا ہے یا گناہ بنتا ہے. مثلا آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل رہا ہے, اب چلنا کیا ہوا؟ اور اگر تھیٹر کی طرف جائے تو, اور اگر تھیٹر بند کرنے کے لیے جائے تو تھیٹر کی طرف جانا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی ہو سکتا ہے. کب؟ جب اس کا مقصد صحیح ہو. شراب خانے کی طرف جا رہا ہے, نیکی ہے گناہ ہے؟ آپ تھوڑا آپ سیف ہو گئے, آپ کیا بول رہے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قبروں کی طرف, بتوں کی طرف. بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ قبروں کی طرف بھیجا. قبر کی طرف جا رہے ہیں, بت کی طرف جا رہے ہیں, نیکی کے گناہ ہیں. کیوں بھیجا تھا؟ جو قبر اونچی ہے زمین کے برابر کر دو, جو تصویر ہے اس کو مٹا دو, چاہے وہ تصویر 3 ڈیمینشنل ہو یا 2 ڈیمینشنل ہو. تصویر عربی زبان میں سورہ بت کے لیے بھی آتا ہے, اور جو کاغذ پر کپڑے پر تصویر ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. تو ایک آدمی کا ایک عمل بعض اوقات فی نفسہ ہی نہ نیکی ہوتا ہے نہ گناہ, لیکن اس کی نیت کی وجہ سے وہ عمل نیکی بن جاتا ہے یا گناہ بنتا ہے. ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ اپنی کیا ہے یہ؟ آپ تھوڑے سیف ہو گئے, آپ لوگ سوچ رہے ہیں, ابھی پہلے نہیں سوچ رہے تھے. ہاتھ اٹھانا مقصد ہے, میری زندگی کا مقصد ہے ہاتھ اٹھانا. گھر میں جب بھی فری ہوتا ہوں ہاتھ اٹھاتا ہوں. ہاتھ اٹھانا نہ نیکی نہ گناہ ہے, لیکن نماز میں ہاتھ اٹھانا رفع الیدین نیکی ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نیکی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جہاں ثابت ہے وہاں اٹھانا نیکی ہے, اور جہاں ثابت نہیں اٹھانا نیکی نہیں. دیکھیے انسان کی نیت اور اس عمل کے ثبوت, ان 2 چیزوں کی وجہ سے وہ عمل یا تو نیکی بنتا ہے یا پھر گناہ بنتا ہے. کتنی چیزیں جو اس کو نیکی یا گناہ بناتی ہیں؟ 2 چیزیں. کون کون سی ہیں؟ نیت یعنی اخلاص, نیت کیوں کر رہا ہے, مقصد, اور دوسرا ثابت ہے یا نہیں, ثابت ہے یا نہیں. دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ لیکن ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس طرح سے کر رہا ہے, تو یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ثابت ہے نہیں ہے. دعا ثابت ہے, ہاتھ اٹھانا اس وقت میں ثابت ہے نہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گی. باہر نکل رہا ہے غفرانک, یا سلام کر رہا ہے اپنے بھائی کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ سلام دعا نہیں ہے؟ سلام دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سلام کرتے وقت السلام علیکم, یہ تو کرناٹک میں کرتے ہیں اس طرح سے, لیکن دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ لوگ بھی نہیں کرتے. تو کیا دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھا کے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کیا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا؟ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکت ہو. کیا اچھی دعا نہیں ہے؟ تو دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, اس دعا میں نہیں ہے.
اس دعا میں ثابت ہے نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی مثال ہے, سمپل اگزامپلز ہیں. آپ کہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں, چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. حتیٰ کہ نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بولیں کیا دیے جلا رہا تو ایسے, یہ کیا دائیں بائیں ہاتھ اٹھا رہا ہے اسے دعا کے لیے, کہاں سے لایا یہ؟ کیونکہ یہ صحیح ہے نہیں. بولے دعائیں نا, یہ ایسا عمل میں کر رہا ہوں جو آج تک کسی کی عقل میں نہیں آیا, اتنی بڑی نیکی پوری امت سے چھوٹ رہی ہے. تو کیا بولیں گے پورے لوگ, اس کو ذرا اندر لو, تھوڑا ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے اس کو, یہ نیا نیا لے کر آ رہا ہے. تو معلومات دو چیزیں ہیں جس سے یہ ایگزامپلز آپ یاد رکھیے, ان کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑتا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت جو ہے یعنی ان کو باریکیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, موٹا موٹا ایزیلی سمجھ میں آتا ہے. ارے یہ کیا لایا, اس کو ایسا ہونا چاہیے تو اس کو سمجھ میں آئے گا. اس کے پاس کیوں بھائی منع ہے ہاتھ اٹھانا, دعا ہے نا, دعا میں ہاتھ اٹھاتے نا, پھر منع کدھر ہے؟ بولیں گے نیا ہے, اچھا نیا اس لیے غلط ہے کیا؟ پھر ہم بھی تو بول رہے ہیں نا نیا ہے, تو نیا بولا تو غلط اور ہم نیا بولا تو صحیح. ہمارا غلط نہیں ہوگا, ہم بھی غلط بولیں گے تو غلط ہوگا اگر وہ نیا ہے تو بہرحال. تو بہت سارے لوگ دنیاوی چیزوں کو بھی بدعت میں شامل کرتے ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا اور دین کی تفریق ہے, یہ حقیقی تفریق ہے. پھر دنیاوی چیزیں نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو بظاہر دینی چیزوں میں بھی آتی ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں کیسی ہیں جو فی نفس ہی دنیاوی ہیں, مال کمانا یہ دنیاوی چیز ہے, نیت سے کیا ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں عبادتی امور میں بھی آ جاتی ہیں, مثلا قیام کرنا, تو قیام کرنا دین میں بھی آتا ہے دنیا میں بھی آتا ہے, صحیح ہے. پیٹرول کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا, کیا یہ نیکی ہے؟ بہت ثواب ملنے والا, آج تو آپ نے بہت دیر سے کھڑا ہوں پیٹرول کے لیے, نیکی ہے پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہونا. لیکن نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, فٹ بال میں دوڑنا بال کے پیچھے, نیکی ہے. جتنے جلدی پہنچا اتنے حج کا ثواب ہے, کچھ ایسا نہیں. لیکن حج میں سعی کرنا, دوڑ رہا ہے, وہ کیا ہے, ثواب ہے. تو ایک آدمی ٹرین کے لیے دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی سعی میں دوڑ رہا ہے, دونوں کیا ہیں, دوڑنا, دونوں میں آتا ہے. وہ کبھی دنیا میں بھی آتا ہے ایک عمل, دین میں بھی آتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ثبوت اگر اس کا ہے تو وہ کیا ہو گیا, نیکی ہو گیا. ثبوت ہے تو نیکی ہو. یاد رہے گا یہ سب کچھ, کئی بار آپ کو سننا پڑے گا تو یہ سب چیزیں یاد رہیں گی. بہرحال طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤوس النخل, میرا گزر, مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, اور ہمارا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جو پیڑوں کے پاس تھے, ان کی جڑوں میں یا ان کے یعنی قریب تھے, ان پر تھے. فقال ما یصنع هؤلاء, کھجور کے پیڑ تھے, لوگ اس پہ کچھ کام کر رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فقالوا یلقحونہ, انہوں نے کہا یہ تلقیح کا عمل کر رہے ہیں. تلقیح اس کو پریگننٹ بنانا, اس کو اس کے میننگ میں آتا ہے. لقحہ اس کے معنی میں آتا ہے یعنی حامل ہونا یا حامل کرنا. تو اس میں کچھ کیا کر رہے ہیں, وہ نر مادہ کو ملا کے کچھ کر رہے ہیں, امپریگنیشن یا پولینیشن جس کو میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, پولینیشن بولتے ہیں نا. فقالوا یلقحونہ, نر مادہ کو ملا کے, پیڑ پودوں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے کیا بول رہے نیا, تو ایسا رہتا ہے. فقالوا یلقحونہ یجعلون الذکر فی الانثى فیلقح, کہ وہ نر کو, پودے کے حصے کو مادہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ اس میں یعنی بڑھ جاتی ہے پیداوار اور وہ حامل ہو جاتا ہے پیڑ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن یغنی ذلک شیئا, جملہ یاد رکھیے, آپ نے کہا میرا گمان ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میرا گمان ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قال فاخبروا بذلك فتركوه,
لوگوں نے جب یہ سنا تو جو لوگ ویسا کر رہے تھے ان کو منع کر دیا، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ فائدہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے وہ کرنا ہی کیا کر دیا، چھوڑ دیا. فأخبر رسول اللہ قال فأخبر بذلك فتركوا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو ایک روایت میں ہے کہ پیداوار کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی. جب کم ہو گئی تو آپ کو بتایا گیا کہ پیداوار کم ہو گئی، آپ کے مشورے پر ہم نے عمل کیا تو پیداوار کیا ہو گئی، کم. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، آپ کو بتایا گیا. فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، آپ نے کیا کہا، اگر وہ چیز ان کو واقعی فائدہ دیتی تھی تو وہ کریں، اگر اس سے فائدہ ہوتا تھا تو کرو. فإني إنما ظننت ظنا، اس لیے کہ بس میں نے ایک گمان کیا تھا. فلا تؤاخذوني بالظن، تو میرے گمان کو تم پکڑ نہ لو. میں نے اپنے گمان سے ایک بات کہی، اندازے سے ایک بات کہی تھی کہ شاید ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں نے اللہ کی طرف سے کہا تھا، میں نے دین کی بات کہی تھی، میں نے یقین کے ساتھ بات کہی تھی. میں نے کیا کہا تھا، میرا گمان ہے، اندازہ ہے کہ اس سے فائدہ، تو میں نے الفاظ بھی کیا کہے تھے، میرا گمان ہے. تو گمان ہے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن واقعی اگر تمہارا علم ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کرو. اس لیے کہ میں نے بس ایک گمان سے بات کہی تھی، میرے گمان کو مت پکڑ لو، میرے گمان کو پکڑ نہ لو. ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا به، لیکن اگر میں اللہ کی طرف سے تم کو کوئی بات بتاؤں تو تم فخذوا به، اس کو پکڑ لو، اس کو تھامو، اس کو لے لو. فإنی لن اکذب علی اللہ عز وجل، اس لیے کہ میں اللہ عز وجل پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. یہ کون سی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، کتاب الفضائل میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں جو مسند احمد کے ہیں. آپ نے فرمایا ان کان شیء من امر دنیاکم فانتم اعلم به، اگر معاملہ تمہاری دنیا کا ہو تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو. فاذا کان من امر دینکم فالی، اور اگر معاملہ تمہارے دین کا ہو تو پھر اس کو میری طرف لوٹاؤ. اب یہ کیا ہو گیا، ایک دم کلیئر ہو گیا کہ آپ نے دو معاملے بتائے، ایک معاملہ دنیا کا، دوسرا معاملہ دین کا. اب تجارت کرنا دنیا کا معاملہ ہے کہ دین کا؟ ہاں؟ دین کا پیورلی ہے یا دنیا کا پیورلی ہے؟ دونوں اس میں ہے. حدیث میں ہے کمپیوٹر کی بزنس کرو، لیکن تجارت کی ترغیب علی الاطلاق ہے. تو تجارت پر ثواب ہے. کوئی آدمی تجارت کر رہا، صرف تجارت کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ اس کو نہیں ملتا ہے، نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے. یاد رکھیے اس کو. فی نفس ہی تجارت کرنا ثواب کی چیز ہے نہیں. دکان پہ بیٹھا دن بھر بہت ثواب ملا آج میرے کو، ہے ایسا نہیں. فی نفس ہی تجارت کرنا ثواب کی چیز نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے. اسی لیے اللہ نے جمعہ کے لیے چھوڑنے کے لیے جب کہا، اللہ نے کہا اللہ بہتر رزق دینے والا اور اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر یہ نیکی ہوتا تو اللہ اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا نہیں، اور اس پر ڈانٹتا. خطبے میں بیٹھے ہیں صحابہ، ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کے تجارت کے لیے چلے گئے، تو اللہ نے ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا؟ بولے یہ بھی تو نیکی ہے نا، بولتے نا لوگ نہیں. تو معلوم وہ دنیا ہے اور یہ کیا ہے، دین ہے. لیکن اس میں حقوق کی ادائیگی کی نیت کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، دین ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات انسان کو دیے ہیں، وہ معاملات میں آتا ہے، عبادت میں نہیں. اور بعض گائیڈنس اس کو دیا ہے کہ کون سے طریقے سے تجارت کریں گے تو حلال، کون سے طریقے سے تجارت کریں گے تو حرام. تو وہاں پر حلال اور حرام کا معاملہ ہے، نیکی اور گناہ ایسا معاملہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟
یہ کرے تو حلال. تو حلال ایسا نہیں ہوتا کہ حلال ڈائریکٹلی ثواب ہوتا ہے. بیگن کھانا کیا ہے؟ نیکی ہے یا حلال ہے؟ اور آلو پہ بہت ثواب ملتا ہے، ایسا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ تفریق دو طرح کی ہوتی ہے، نیکی اور گناہ. ایک تفریق یہ ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنا اور نماز چھوڑنا یا جوا کھیلنا. تو اس کی تفریق کیسی ہوئی؟ حلال اور حرام کی ہے. نماز پڑھنا حلال ہے، ایسا ہے. یا نماز پڑھنا نیکی بلکہ فرض ہے، اور جوا کھیلنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے. تو کبھی تفریق نیکی اور گناہ کی ہوتی ہے. لیکن شراب پینا اور شربت پینا نیکی ہے اور شراب پینا گناہ ہے، ایسا ہے. اب تفریق کیسی ہو جاتی ہے؟ حلال اور حرام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ فرق یاد رکھیں. تو اس طرح سے یعنی دنیاوی چیزوں میں حلال و حرام کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا نہیں. اور دین میں نیکی ہوتی ہے اور اس کے برخلاف کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ گناہ. جیسے بدعت ہے یا عبادات کو غلط طریقے سے ادا کرنا، اس کے ارکان چھوڑنا وغیرہ. تو ایک آپ نے کیا فرمایا؟ اگر دنیا کا معاملہ ہو تو تم بہتر جانتے ہو، اور اگر دین کا معاملہ ہو تو تم فَإِلَيْ، تو تم اس کو میرے پاس لاؤ. یعنی جیسے میں سکھاتا ہوں، جیسے میں بتاتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا. دنیا کا معاملہ ہے. اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارت دنیا کا اگر معاملہ ہے تو کیسا اپنے حساب سے کچھ بھی کرو، کچھ بھی رول بناؤ، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے. اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں حرام چیز میں تو نہیں پڑ رہا ہے. جیسے سود ہے یا بے ایسی چیز کی جو فاسد ہو. جیسے کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اسلام میں جائز ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں لیتا ہوں، کسی اور کو بیچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کیا ہو؟ غالب ہے کہ وہ حرام ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شراب بیچنا جائز ہے، حرام ہے؟ اور ریشم بیچنا حرام ہے. عورتوں کے لیے پہننا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کبھی چیز ایسی ہوگی مردوں پر حرام، عورتوں پر حلال. تو اب ریشم بیچنا فی نفسی ہی کیا ہوگا؟ انگور بیچنا حلال ہے. اور کوئی شراب کی فیکٹری کو انگور سپلائی کرنا، تو انگور ادھر حلال ادھر. کوئی ہمارا بہت پیارے مہمان آئے، ان کو انگور کھلانے کا ہے، وہ مانگ رہے ہیں انگور، تو اب اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی آئے کہ شراب بنانا ہے اور انگور چاہیے تو لے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے اس کو جائز. یہ نہیں بول سکتا وہ جانے، اس کا کام جانے. اس کو معلوم ہے قطعاً کہ اس کا کیا بنا رہا ہے؟ شراب بنا رہا ہے، تو جائز ہے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی، اب یہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم معاملات کے اس میں حل کریں گے. تو بہرحال یہ سمجھ میں آیا آپ کو. اب اس حدیث سے کیا بات معلوم پڑتی ہے؟ آپ لوگ بول رہے ہیں یعنی سوچنا پڑے گا ہم کو تھوڑا اس بارے میں. دنیاوی معاملات میں اختیار ہے آدمی کو جو چاہے کرے. یہ دنیاوی معاملات کے بارے میں ہے یا کچھ اور معاملہ اس میں اور اسپیسیفک کیا ہے اس میں؟ مجھ سے کہا آپ نے تم زیادہ بہتر جانتے ہو. ہاں، اس میں دنیاوی معاملے کا ایک خاص پہلو ہے. وہ لوگ جو کرتے تھے وہ ان کی ایک ٹیکنیک تھی، ٹیکنالوجی میں انسان آزاد ہے. یاد رہے گئے؟ یعنی وہ جو کرتے تھے نر مادہ ملا کے کچھ تو بھی کرتے تھے وہ لوگ، اور اس سے پیداوار کیا ہوتی تھی؟ پروڈکشن بڑھتا تھا. تو وہ ایک ٹیکنالوجی، وہ ایک طریقہ تھا ان کا پیداوار بڑھانے کا. تو دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں بائک بنانا، کمپیوٹر بنانا، جو بھی ہے ٹیکنالوجی، پروڈکشن میں انسان کیا ہے؟ آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے.
اس میں اسلام نہیں بتائے گا کہ اس طریقے سے گاڑی بنانا، پنکھے بنانا ہوا کے لیے. پہلے تو ایسا ہوا کرتے تھے، یہ کیا نیا بنا ہے بدعت. پہلے اونٹ پہ سواری کرتے تھے، یہ گاڑی ایسے چل رہی ہے اپنے آپ، خالی ایسا ہاتھ گھمائے تو یہ بدعت کر سکتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی میں تم کیا ہو. اور اس میں ایک جملہ اور ایک ہے، وہ کون سا ہے جو آپ دھیان دیے کہ نہیں دیے آپ سوچو. آپ بولیں گے اتنے جملے میں کون سا لینے کا ابھی. نہیں نہیں، اسی ضمن میں آپ نے کہا کہ اگر وہ چیز جو تم نے اپنی طرف سے کی ہے اگر وہ تم کو نفع دیتی تھی تو کرو. تو اس میں رول کیا ہے؟ انسانیت کا نفع. سمجھ میں آیا؟ وہ ایسا کچھ کوئی آدمی ایسی چیز بنا رہا ہے جو انسان کے لیے نقصان والی ہے، انسانیت کے لیے وہ چیز کچھ بھی بیماری کی جراثیم بنا کے پھیلا رہا سماج میں، جائز ہے؟ نہیں ہے. لیکن ایسی چیز جس میں انسانیت کا نفع ہے تو وہ چیز فائدہ مند ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، تو وہ چیز کرنا کیا ہے، چاہے وہ ثابت ہو یا نہ ہو. دنیاوی ٹیکنالوجی کی ایسی چیز جس میں دنیاوی معاملات میں فائدہ نقصان، دیکھیے آپ اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، اس میں فائدہ ہے لیکن وہ فائدہ کس میں دیکھا جائے گا؟ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی فائدہ ہے تو اس کو کرو. تو اس میں اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ نفع والی ہے یا نہیں، مضر ہے یا نافع ہے. اگر فائدہ ہے، ایسی ٹیکنالوجی سے پنکھا بنانا، مائک ہے، فائدہ ہے اس میں، بیان سنتے نا لوگ، ورنہ بولنے والے کا حلق ختم ہو جائے گا. اندھیرے میں اجالے کے لیے بلب ہے، ہوا کے لیے پنکھا ہے، سفر کے لیے سواری ہے، مفید ہے، یہ انسان کا فائدہ اس میں ہے. تو اگر یہ فائدہ والی چیز ہے فَلْيَصْنَعُوا، ایک عام اجازت آپ نے دیے، کرو بولے کہ نہیں بولے؟ تو منع ہے کیا کرنے کا؟ اجازت ہم کو نبی سے ملی ہوئی ہے. دنیا کی چیز ٹیکنالوجی اگر اس میں تمہارا فائدہ ہے تو وہ کرو. تو اگر کوئی بولے، اب اس کو یاد رکھیے آخری چیز، اگر کوئی بولے یہ ثابت ہے کیا، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہمارے نبی نے ہم کو اجازت دیے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دیے، اس کی پنکھے کی اجازت دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے مفید ہے. تو عمومی طور پر آپ نے اجازت دے دی ہے، عمومی طور پر آپ نے دنیاوی معاملات میں نفع بخش چیزوں کے لیے اجازت دے دی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ مسند احمد کی روایت اور یہ صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا کورس میں سمجھتا ہوں مکمل ہوا. میں سمجھتا ہوں 8 مہینے اس کو لگے ہیں. کب شروع کیے تھے ہم لوگ؟ کب شروع کیے تھے وہ بھی یاد ہے؟ جنوری میں ہم لوگ شروع کیے ہیں. جنوری میں شروع کیے نا، جنوری سے شروع کیے ہیں. 21 تاریخ سے آج یعنی تقریباً ہمارے 9 مہینے آپ کو ہو گئے.